السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، جس طرح پانی کے حیات آفرین قطرے چمنستانوں کی آب پاری کر کے ان کو سیراب و شاداب کرتے ہیں اور پھر اشجار چمن اپنی گل فشانیوں کے ذریعے سے سامان بہاراں کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح وہ مظلوم بندگان خدا جو کسی عظیم اور اعلیٰ مقصد کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں، وہ نہ صرف خود کامیاب و کامران ہوتے ہیں بلکہ اپنی قوم اور نسل کی مستقل بقا و استحکام کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں مظلوم و محکوم اور مجبور و مقہور لوگ اپنی زندگیوں میں اعلیٰ مقاصد اور ان کے حصول کے لیے مصیبتیں اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جانیں تک قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، پھر کامیابی ان کے قدم ضرور چومتی ہے۔ یوں ان کے خون شہادت سے لوح عالم پر آزادی کے نئے نغمے لکھے جانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ خواتین و حضرات، چند دہائیوں پہلے خوبصورت وادی، برف پوش پہاڑ، کھلا آسمان، باغ و بہار، پھول و پھل، سرسبز و شاداب میدان، معصوم، سادہ، محنت کش، جفا کش، خالص اور وفادار لوگوں کی معمول کی زندگی رواں دواں تھی کہ اچانک ایک دن فلک نے منادی سنی، کون کس کے ساتھ رہے گا، کون یہاں اور کون وہاں۔ فیصلے کا اختیار حاکم وقت یعنی مہاراجا کو دیا گیا، جس پر جب دباؤ بڑھا اور لالچ نے اسے اندھا کیا تو پھر عوامی فیصلے پر ذاتی مفاد غالب آیا۔ خلق خدا کی مرضی کے خلاف حکم نامہ صادر ہوا اور یوں ہندوستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ سنایا گیا۔ پھر کیا تھا، رعایا نے فیصلہ رد کیا اور آزادی کا رستہ چنا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں مظلوموں کا خون کبھی ضائع نہیں جاتا اور ایک نہ ایک دن وہ ضرور رنگ لاتا ہے، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پر پس جانے کے بعد۔ ناظرین کرام، آج ہماری قومی زندگی کے تمام اہم مسائل میں کشمیر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کشمیری مسلمانوں کے جذبہ آزادی کو کچلنے کے لیے کون سا ایسا ظلم ہوا ہے جو بھارتی سامراج نے نہتے مظلوم کشمیریوں پر نہ آزمایا ہو۔ بھارت نے 70 سال سے زائد عرصے سے کشمیریوں کے تقریباً 50 لاکھ مسلمانوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر کے اپنے پنجہ ظلم میں جکڑ رکھا ہے۔ دوستو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اہل کشمیر کو کبھی حق خود ارادیت مل گیا تو وہ پاکستان سے الحاق کر لیں گے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر بھارت نے پچھلے کئی سالوں سے معصوم و مظلوم کشمیریوں کو کرفیو کی اذیت میں گرفتار کیا ہوا ہے، جبکہ وادی کشمیر کے نئے اسٹیٹس نے کشمیریوں کی زندگی مزید اجیرن کر رکھی ہے۔ دوستو، میرے پاکستانیوں، وادی کشمیر کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہے، صحت کی سہولیات دستیاب نہیں ہیں، تعلیمی مراکز بند پڑے ہیں، کاروبار برباد ہو چکے ہیں، اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا کام تیزی سے جاری ہے، مقامی آبادی کو زبردستی نشہ آور اشیاء کھلائی اور پلائی جا رہی ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، انڈین آرمی کی وردی میں ملبوس بھارتی RSS کے گنڈے جس گھر میں چاہتے ہیں زبردستی گھس جاتے ہیں اور گھر کی تلاشی کی آڑ میں نوجوان بچیوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ننھے کشمیریوں کو اغوا کر کے ان سے زبردستی مشقت کروائی جا رہی ہے۔ اس سارے ظلم پر ساری دنیا چیخ چیخ کر بھارت کے مکروہ عزائم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے۔ پچھلے چند ماہ سے اقوام متحدہ میں دنیا کی دیگر مختلف فورسز پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی جا چکی ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اور دنیا کے دیگر سربراہان مملکت کو کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر اعتماد میں لیا ہوا ہے اور ان سربراہان کی جانب سے بھارت پر سیاسی اور تجارتی دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، مگر تمام تر دباؤ کے باوجود بھارت مظلوم کشمیریوں پر مسلسل ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور ماضی کی طرح اب بھی عالمی اور پاکستانی احتجاج کو اہمیت نہیں دے رہا۔
بلکہ الٹا یہ کہتا ہے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ ہے۔ افسوس، صد افسوس، بھارت نے ہمیشہ اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں بدعہدی، بے اصولی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، عدل و انصاف کے گلے پر کند چھری چلاتے ہوئے ہیلا جوئی اور بہانہ بازی کا جو مظاہرہ اب تک بھارتی سرکار نے کیا ہے، اس کی مکر و فریب کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دوستو، بھارت نے ہمیشہ اپنی ازلی ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماضی میں بھی سلامتی کونسل کے ہر فیصلے کو رد کیا اور کشمیری لوگوں پر جبر کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ اس کے برعکس پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کا وفادار خلیف بن کر سلامتی کونسل کے تمام فیصلوں کو مانا اور ہر مرحلے پر اپنی انصاف پروری، اصول پسندی اور رواداری کا ثبوت دیا۔ مگر افسوس کہ ماضی میں پاکستان کی امن پسندی اور صلح جوئی کو بھارت سمیت برطانیہ، امریکہ اور دیگر بھارت نواز ممالک نے ہماری کمزوری سمجھا۔ یقیناً بھارت اپنے اس عمل کو کامیاب ڈپلومیسی پر تعبیر کرتا ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کا موجودہ بھیانک کردار اور خوفناک طرز عمل تمام انسانی قدروں اور جمہوری تقاضوں کے اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ دراصل بھارتی فاشسٹ ذہنیت میں انسانی اور اخلاقی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی زبان سمجھتا ہے اور وہ ہے محمود غزنوی کے گرز بوتے شکن کی زبان اور شاہ اسماعیل شہید کی شمشیر کی جھنکار کی زبان۔ دوستو، بھارت کے حکمرانوں کے حالیہ جنگی جنون اور دیوانگی کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا کے نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن ممالک اور ماضی کے بھارت نواز ممالک بھی اب اس مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے امن کو درپیش اس مسئلے کا فوری حل ہی امن و شانتی کا ضامن ہوگا۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ان عالمی طاقتوں کو اپنی غلط فہمی اور خوش فہمی کے گول دائرے سے نکل کر انسانیت کی تذلیل کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پر آواز بلند کرنا ہوگی اور دنیا کو اب حق خود ارادیت اور بغاوت میں فرق سمجھنا ہوگا۔ آج کشمیری مسلمانوں پر جس طرح عرصہ حیات کو تنگ کیا جا رہا ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی زمین کو انہی کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے، وہاں اب وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ راستہ ہے مسئلہ کشمیر کا واحد حل: الجہاد، 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 الجہاد۔ نہ کام دے گی سیاست، نہ گرمی تقدیر، زبان تیغ ہی کھولے گی عقیدہ کشمیر۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو صرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو فدا کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی شفیق ہے۔ دوستو، روسی و امریکی اسلحے کے وسیع ذخائر اکٹھے کر کے طاقت کے نشے میں مست بھارت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عسکری قلت و کثرت یا فوجی ساز و سامان کی کمی و بیشی اسلامی فلسفہ جہاد کی روح سے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جنگ بدر کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جہاں 313 نے 1000 سے زائد کی فوج کو شکست دی۔ دراصل اسلامی جہاد کی حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے کبھی بھی کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے ساتھیوں، یاد رکھو، مومن تو اس دنیا میں آیا ہی ضرب کلیمی سے بت شکنی کے لیے ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے اس اسلامی فلسفے کو سمجھ لیا تو خدا کی قسم بھارت کی تمام سیاسی اور جنگی چالیں ناکام ہو کے رہ جائیں گی۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ ایک دن بھارت نواز امریکہ، برطانیہ سمیت دیگر سامراجی طاقتیں اپنی ہی بچھائے گی چالوں کے جال میں پھنس کر اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گی۔ بہت جلد غرور کا سر جھکے گا اور مظلوم سرفراز ہوگا۔ سن لو کشمیریوں، ظلم کے دن اب گنے جا چکے ہیں، شہیدوں کا لہو پکار رہا ہے کہ وہ دن نزدیک ہے جب وادی کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور ظلمت کی تاریک رات ختم ہوگی، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔